تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ دیکھو بھائی میرا تو لگ رہا ہے، اس کی وجہ سن لو کیوں لگ رہا ہے۔ ایک بار میں سفر کر رہا تھا بھی کچھ دنوں پہلے، گھر جا رہا تھا، کچھ دن ہو گئے تھے گھر گئے ہوئے، تو میں سوچا یار میں گھر جا رہا ہوں، بچوں سے ملوں گا، پھر میں نے سوچا کیا وہ واقعی میں میرا گھر ہے؟ پھر اندر سے آواز آئی نہیں وہ تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں، کیا پتہ کون سی قبر میں تجھے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا گھر وہی ہے جہاں حضور کا ذکر ہے، جہاں سرکار کی یاد ہے، وہی اپنا گھر ہے۔ بات جو ہے نا بہت سادہ سادہ سمجھا رہا ہوں، اور میری بات دھیان سے سن لیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تو وہ شادی جو ہے نا بھائی، شادی مین چیز ہوتی ہے۔ آج تو بھائی دیکھو سبھی مومن ہیں، اس وقت سبھی دیندار ہیں، شادی صوفی صاحب اس دن پتہ چلے گا انسان کا وہ کتنا نیک ہے جس دن اس کے ہاں شادی ہوگی، ہے نا، جس دن اس کے ہاں شادی ہو۔ تو مجھے ایک صاحب نے دعوت دی، شادی میں آئیے سید صاحب، میں کہا بھائی میں عموماً نہیں جاتا شادی میں، کہنے لگا وہ میری ضرورت ہے، وہ بہت ضرورت ہے، آپ آ جائیے اس طرح سے وہ۔ اچھا میں جب شادی میں گیا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، واللہ کہتا ہوں میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا بس مسلمان عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، بچیوں کو دیکھ رہا ہوں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، اور رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ اپنے باپ کے گھر کی عزت بعد میں ہے، میرے حضور کے دین کی عزت پہلے ہے۔ اور وہ سب بے پردہ۔ افسوس یہ تھا کہ دادا بے غیرت کھڑا تھا اور پوتی بے غیرت وہاں پہ تھی، بے پردہ، دادا کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سن رہے ہیں بھائی وہیں کھڑا تھا اور بہنیں بے پردہ تھی۔ افسوس یہ تھا کہ ہماری قوم کی بچیوں پہ نظر بھی ہماری قوم کے بچے ڈال رہے تھے، اس وجہ سے رو رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا، سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں کہا کوئی سیلیبریٹی آ گیا، کوئی مشہور انسان آ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی سیلیبریٹی نہیں تھا، ایک عورت تھی، وہ بھی ایک عورت تھی، مگر پورے پردے میں، برقع معمولی سا تھا مگر بالکل شریعت کے دائرے میں، اور بالکل اس کے ہاتھوں میں داستانے، چہرہ بالکل ڈھکا ہوا۔ سب نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا جب سچائی کا سورج طلوع ہوتا ہے تو برائی کو نظر جھکانی پڑتی ہے۔ ارے یار بے پردہ میں تو اگر پردے والی آ جائے تو وہ پردہ چھوڑ دے، مگر یہ میاں اس پہ کوئی مغرب کا رنگ نہیں چڑھا تھا، اس پہ حضور کی بیٹی فاطمہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا، ہے نا۔ مسلمان عورتیں انہوں نے تاریخ لکھی ہے، جب پردہ فرض ہوا نا 5 ہجری میں، تو صبح کو پردہ، رات کو آیت شام کو نازل ہوئی، صبح کو فجر میں دیکھا ایک جگہ بنی بھی تھی مسجد نبی میں پردے، وہ عورتوں کے لیے عبادت کے لیے، دیکھا تمام صحابیات جتنی بھی ہیں عورتیں وہ سب پردے میں۔ ایک جو اسے پتہ نہیں تھا، ایک صحابیہ گئی، اس نے کہا تم لوگ سب پردے میں کیوں؟ کہنے لگے رات اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرائیں، تو اس نے کہا میرے بیٹے ذرا چادر لے کے آ۔ چادر آئی، اس نے چادر اوڑھی، گھر پہنچی، اس کا آدمی بولا اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، گھر آتی تو پردہ کر لیتی۔ کہنے لگی نہیں، بات یہ جب میں نے یہ سنا نا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکالوں۔ مسلمان بچیاں بے پردہ نہیں ہوتی، پاک پردہ ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھے سید صاحب آپ سے زیادہ تو میرے پوتے نے مجھے سمجھا دیا پردے کے بارے میں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میں نے اسے ایک چاکلیٹ دی، ٹافی، تو وہ اس پہ ریپر نہیں تھا، اس نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا، اس پہ ریپر نہیں ہے، اس پہ پردہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جو ٹافی، جس ٹافی پہ پردہ نہیں ہوتا نا ریپر، اس پہ گندی مکھیاں بیٹھتی ہیں، میں وہ ٹافی کھاؤں گا جس پہ ریپر ہو۔ نہیں سمجھے؟ جو بے پردہ ہوتی ہے نا اس پہ ہی گندی مکھیاں بیٹھتی ہیں، جو پردے پہ ہوتی ہے اس کی کسی گندگی کی اوقات نہیں اس کے اوپر بیٹھ جائے، کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اچھا مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آپ کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی شادی ہوتی ہے، ایک یار حضور کے یہاں بھی شادی ہوئی تھی یار، شادی کتنی زبردست تھی، جس کی اجازت میرے رب کی طرف سے آئی تھی، یار بولو سبحان اللہ۔ جس جوڑے کو بنایا آسمانوں پہ گیا تھا، وہ ہے مولا علی اور سیدہ کائنات کی شادی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شادی۔ مولا علی کہتے ہیں جب میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا تو میں رونے لگا۔ کسی نے پوچھا کوئی دلہن کو دیکھ کے تو نہیں روتا؟ اور دلہن بھی فاطمہ ہو، کون عورت ہے جو مقابلہ کر سکے میاں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس کی آنکھیں
جس کے ہونٹ، جس کے ہاتھ، جس کا مسکرانا، جس کا چلنا اور بیٹھ جانا اور پھر اٹھ جانا بالکل حضور کی طرح ہے، وہ فاطمہ ہے۔ کہتے ہیں مولا علی میں رونے لگا تو فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا فاطمہ دنیا کی ساری عورتوں کو جو ہے نا ارمان ہوتا ہے کہ وہ جب دلہن بنے تو کپڑے انہیں اچھے ہونے چاہیے۔ کہا تو پھر؟ کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم دلہن بھی بنی ہو تو ایسی چادر میں کہ جس میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں۔ حضور کی بیٹی دلہن بنے تو 17 پیمد، اور ہماری بہنوں کی تو الماریوں میں رکھے ہوئے کپڑے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ایک دن اچانک فاطمہ آئیں، میں نے کہا حضور فاطمہ آ گئی، تو کہتی جب اچانک آئی نا میں نے کہا حضور آ گئی تو حضور کھڑے ہو گئے۔ کبھی کبھی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، سنت رسول ہے۔ جب آئی نا سیدہ فاطمہ تو کہتے ہیں حضور نے دیکھا تو وہ سیدہ فاطمہ کی چادر میں نا ایسے کچھ بندھا تھا، ایسے کر کے تو پھر کہا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا نے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ کیسے آئیں؟ تو ایسے کھولا اور وہ روٹی کا ابا روٹی کھا لیجئے۔ حضور نے ایک لقمہ لیا، منہ میں رکھا، اور منہ میں رکھنے کے بعد حضور کے منہ میں لقمہ گیا اور آنکھوں سے آنسو۔ تو پوچھا سیدہ نے ابا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگی فاطمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ میرے پیٹ میں گیا ہے۔ تو پھر سیدہ جو ہے نا بیٹی بھی ایسی ہو، کہنے لگی ابا علی آج ہی جو لائے تھے، 5 دن کے بعد میرے گھر بھی جو آئے تھے، تو میں نے پہلے چکی چلائی، بھوکی سیدہ نے چکی چلائی، اس کے بعد فرماتی ہیں پھر میں نے روٹیاں بنائی، حسن کو، حسین کو، زینب کو، علی کو کھلا دی، مگر میں نے نہیں کھائی، میں نے سوچا پہلے اپنے والد کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی۔ اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کہتی ہے سیدہ فاطمہ اپنے انتقال کے وقت رو رہی تھی، میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی تجھے پتہ ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ اللہ یار ایک دن حضور گئے نا تو چادر پھٹی بھی تھی تو ایسے چھپا لی، ابا نے دیکھ لے، کہا فاطمہ چادر چھپاؤ مت، یہ چادر پھٹی بھی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر اسے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ یار فیشن کی متوالی میری بیٹے سنیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں، سیدہ اسماء کہتی میں نے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا، انتقال کے بعد میں نے سنا ہے جب کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، سوچ رہی ہوں کہ میری بے پردگی نہ ہو جائے۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یار اس فاطمہ کو آج کے زمانے کی لڑکیاں کیا جواب دیں گی جس نے چکی چلائی، جس نے میاں جھاڑویں لگائیں، جو نبی کے گھر کی عزت ہے، جو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر میاں غور تو کریں اللہ کے رسول کی بیٹی نے کیسا پردہ کر کے دکھایا ہے، ایسا پردہ کر کے دکھایا کہ 17 پیمد کی چادر، مگر کبھی کسی نے سیدہ کائنات کی طرف جو ہے وہ سیدہ کائنات کو نہیں دیکھا۔ آپ غور تو فرمائیں، اللہ کے رسول کی بیٹیاں رو رہی ہیں انتقال کے بعد۔ آج آپ دیکھ لیں جب کعبے میں جائیے تو مردوں کی میت کھلی ہوئی چلتی ہے، عورتوں کی ڈھک کے چلتی ہے۔ میری بہن جواب تو دے، تو پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کیا جواب دے گی؟ قیامت کے دن تیرے الماریاں تجھ سے نہیں، قیامت کے دن تیرے کپڑے تجھ سے سوال کریں گے، اور پھر کیوں پردہ نہیں کرتی؟ پھر فلمی گانے سنا رہی ہیں بچوں کو، اور وہ گانے سن رہے بچے اور فیشن کر کے جا رہی ہیں۔ یہ فیشن ہمیشہ رہے گا؟ نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا ایک دن، یہ چہرے کی ننگت اڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی بیٹی یعنی حضور کی نواسی سیدہ زینب کا انتقال ہونے والا تھا، تو ان کے شوہر نے کہا ڈاکٹر کہتا ہے بغیر دیکھے دوا نہیں دے گا، وہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، اور شریعت اجازت دیتی ہے، بیماری میں دکھا سکتی ہے عورت۔ آپ نے فرمایا نہیں دکھاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے نہیں دکھاؤں گی کہ میں جو ہے نا، میں اس زمین پہ سوائے میرے کوئی نبی کی نواسی نہیں ہے، کوئی زمبا نواسی نہیں ہے، میں حسین کی بہن علی کی بیٹی ہوں، اگر میں نے چہرہ دکھا دیا تو کیا ہوگا؟ سیدہ زینب 6 سال کی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، ہماری تو بچی ناچتی، ہم کچھ نہیں کہتے، ڈانس کرتی کچھ نہیں کہتے بچیوں سے، انہیں انگریزی لباس پہناتے ہیں، انہیں ڈانس کرتا ہوا دیکھتے خوش ہوتے ہیں، آرٹ اور کلا کہتے ہیں۔ حضور کی بیٹی صرف قرآن پڑھ رہی تھی نواسی، سر پہ سے دوپٹہ گر گیا، 6 سال کی بچی پہ کوئی پردہ فرض نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ آئیں، سر پہ دوپٹہ رکھ دیا، سیدہ زینب کہنے لگی امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی بیٹی
نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. سیدہ زینب نے دوپٹہ سر پہ تو رکھ لیا مگر رونے لگی. علی کی بیٹی تھی, دل پہ اثر کر گیا, اتنا روئی. سیدہ فاطمہ بولی زینب اب تو نے دوپٹہ رکھ لیا, اب روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی نہیں, اور چپ جا. زینب سیدہ زینب کو سینے سے لگایا, اور میری زینب چپ جا. سیدہ زینب کہنے لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا ایک بار معاف کر دیں, بس اس بار. اگلی بار زینب گردن تو کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. دنیا نے دیکھا کربلا میں جب زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا تو بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک کے بولا, مدینے کی طرف آواز دی, نانا دیکھ لینا زینب تیری نواسی ہونے کا حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. یار بچوں کی لاشوں پہ رونے کے بجائے پردے کا خیال رکھا. یار بہنیں میری کیا جواب دیں گی جو صرف چند لوگوں کی تعریف کے لیے فیشن کرتی ہیں, تاکہ لوگ تعریف کر دیں اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کرنے والی ہو. میرے آقا کریم فرماتے جب لڑکی گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو اس پہ خدا رسول کی لعنت ہے. یار جس گھر پہ لعنت ہو اس گھر پہ کون میاں برکت کر سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں میری بہنوں یہ فیشن ختم ہو جائے گا, تمہارا حسن ختم ہو جائے گا, حسن کو زوال آ جائے گا مگر باقی رہنے والا ایمان ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عورت کا لاش نہیں ملی, لوگوں کو جنگل میں ملی. جب جنگل میں ملی نا حسین خوبصورت حسینہ کی لاش تو کیا دیکھا لوگوں نے؟ آنکھوں میں کیڑے چل رہے تھے, منہ میں کیڑے چل رہے تھے. 8 دن کے اندر اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا. اس کے عاشق نے منہ پہ ایسے کپڑا رکھ لیا, اسے سونگنا تک پسند نہیں کیا جس کی خوشبو کا وہ اسیر تھا. مگر میاں غور تو کرے, ابھی کچھ دنوں پہلے جام نگر ہندوستان کا جام نگر گجرات میں ایک قبر کھد رہی تھی تو ایک دوسری قبر نکل آئی. جب اسے کھولا گیا تو اندر دیکھا میاں تو اندر ایک جنازہ تھا. لوگوں نے اندازہ کیا عورت کا جنازہ تھا. اس کا لڑکا آیا جو بوڑھا ہو چکا تھا, 30 سال پہلے دفن ہوئی تھی وہ عورت. پوچھا یہ کون ہے جس کے کفن پہ میل تک نہیں ہے؟ بیٹا کہنے لگا میری ماں تھی جو قرآن پڑھتی بھی تھی, پڑھاتی بھی تھی, پردہ کراتی تھی, اور سرکار مفتی اعظم ہند کی مرید تھی. مجھے ذرا غور تو کرو. لوگ کہنے لگے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کی کنیزوں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ارے جب گجرات کی رہنے والی اس کنیز فاطمہ کا یہ عالم ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمہ کا عالم کیا ہو؟ میری بہنیں پلٹ کے آئیں, شکر ادا کریں کہ انہیں مسلمان بنایا اللہ نے, تو پھر پردے کے ساتھ شکر ادا کریں. گھروں میں قرآن پڑھیں اپنے اندر. میں آخری بات کر لوں, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ جلدی بولو, کوئی زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے بھائی؟ دل لگ رہا ہے؟ ہاں تو بس آخری بات کرتا ہوں. نوجوانوں یہ آپ کی نظر پوری بات. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کائنات کی سب سے